پہلا تواریخ اور دوسرا تواریخ کی کتب۔ جبکہ ہماری بائبل میں یہ دو الگ کتابیں ہیں، شروع میں یہ الگ نہیں تھیں۔ تومار کی لمبائی کی وجہ سے کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن یہ ایک مربوط کہانی کے ساتھ ایک کتاب کے طور پر لکھی گئی تھی۔ اب ہماری اردو بائبل میں تواریخ کی کتاب سیموئیل اور سلاطین کے بعد آتی ہے، اور زیادہ تر تواریخ دراصل انہی کتابوں کے مواد کو دہراتی ہیں۔ اور اس طرح موجودہ قارئین جب تواریخ تک پہنچتے ہیں تو سوچتے ہیں، ایک منٹ رکو، میں نے ابھی یہ سب پڑھا ہے، اور وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ شرم کی بات ہے، کیونکہ یہ کتاب واقعی بائبل میں منفرد اور اہم ہے۔ بائبل کی روایتی یہودی ترتیب میں تواریخ دراصل آخری کتاب ہے، کیونکہ یہ پوری یہودی کتاب مقدس کا خلاصہ بیان کرتی ہے۔ کتاب میں پہلا لفظ ہے آدم، کہانی کے آغاز کا پہلا کردار، اور آخری پیراگراف اسرائیل کی جلا وطنی سے واپسی کا اعلان کرتا ہے۔ اب ہم نہیں جانتے کہ یہ کتاب کس نے لکھی، لیکن ہم اس کے اندر کی تفصیل سے بتا سکتے ہیں کہ یہ اس شخص نے مرتب کی جو اسرائیلیوں کی بابل سے واپسی کے تقریباً 200 سال بعد ہو گزرا تھا۔ اب اس مصنف کی نظر میں یروشلم اور ہیکل کی تعمیر نو کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی، اور جیسا ہم نے عزرا اور نہمیہ سے سنا کہ معاملات ٹھیک نہیں چل رہے تھے۔ عظیم نبوتی امید یہ تھی کہ شہر اور ہیکل کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا، خدا اپنے لوگوں کے درمیان رہنے کے لیے آئے گا، مسیح بادشاہ آئے گا، اور تمام اقوام اس کی پرامن حکمرانی میں رہنے کے لیے آئیں گی، اور ان میں سے کچھ بھی نہ ہوا۔ اور اس لیے تواریخ کے مصنف نے امید کا پیغام دینے کے لیے داؤد اور سلیمان اور ماضی کے بادشاہوں کی کہانیوں کو دوبارہ تشکیل دیا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ اس نے کتاب کو دو واضح موضوعات پر زور دینے کے لیے تشکیل دیا ہے۔ اول، آنے والے مسیح بادشاہ کی امید، اور دوم، نئی ہیکل کی امید۔ آئیے غور کریں تو آپ کو یہ موضوعات پوری کتاب میں نظر آئیں گے۔ پہلا تواریخ کی کتاب 9 ابواب پر مشتمل نسب ناموں کی ایک لمبی فہرست کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور آپ ان کو پڑھ کر سوچیں گے کہ یہ بیزار کن ہے، اور آپ کے لیے یہ سچ ہو سکتا ہے، لیکن دراصل یہ بہت ہی اہم ہے۔ یہاں پر مصنف کہانیوں کے تمام اہم کرداروں کے نام بیان کرنے سے پورے پرانے عہد نامے کا خلاصہ کرتا ہے، اور جب وہ یہ کرتا ہے تو وہ دو اہم نسب ناموں پر زور دیتے ہوئے باقی نسب ناموں کو تشکیل دیتا ہے۔ پہلے موعودہ مسیح بادشاہ کا نسب نامہ، یہودا کے نسب کا سراغ لگانے کے لیے کافی جگہ مختص ہے جو داؤد بادشاہ تک رہنمائی کرتی ہے، جس سے مسیح کا وعدہ کیا گیا تھا، اور پھر داؤد سے شروع کر کے مصنف اس کو اپنے زمانے میں تلاش کرتا ہے۔ دوسرا خاندانی نسب نامہ جو یہاں بہت توجہ حاصل کرتا ہے وہ کہانت ہے، ہارون کی اولاد جو یقیناً ہیکل کی خدمت کرتے تھے۔ اور اس طرح آپ شروع ہی سے دو اہم موضوعات دیکھ سکتے ہیں، مسیح کے نئی ہیکل بنانے کے لیے آنے کی مصنف کی امید، اور اس کی جڑیں ان قدیم نسب ناموں میں ہیں۔ اب اس کے بعد مصنف داؤد کی کہانیوں میں چلا جاتا ہے، اور ان میں سے زیادہ تر کے ساتھ آپ سیموئیل کی کتاب کی بدولت واقف ہیں، لیکن ایک بار پھر کچھ سچ مچ اہم تفرقات ہیں۔ سب سے پہلے مصنف داؤد کی تمام منفی کہانیوں کو چھوڑ دیتا ہے جہاں اسے کمزور یا غیر اخلاقی طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ساؤل کا بیابان میں داؤد کا تعاقب کرنا اور اس کو تکلیف پہنچانا، داؤد کے بتسبا کے ساتھ زنا، اور پھر اس کے شوہر کو قتل کروانے کی کہانی سب چھوڑ دی گئی ہیں، اور باقی ماندہ مواد داؤد کو ایک اچھے انسان کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ایک اضافی مواد بھی ہے جو آپ کو سیموئیل کی کتاب میں نہیں ملے گا، جو داؤد کو بہت مثبت روشنی میں دکھاتا ہے۔ ابواب کا ایک بڑا مجموعہ ہے جہاں داؤد ہیکل کی تیاری کرتا ہے، وہ وسائل اور تعمیر کرنے والوں اور لاویوں اور حمد و ثنا کرنے والوں کا انتظام کرتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، مصنف داؤد کو موسیٰ جیسے کردار کے طور پر بھی پیش کرتا ہے۔ خدا داؤد کو ہیکل کی تعمیر کے لیے منصوبہ جات دیتا ہے، جیسے اس نے خیمہ کی تعمیر کے لیے موسیٰ کو منصوبہ جات دیے تھے۔ تو یہ سارا نیا مواد داؤد کے متعلق کیوں ہے؟ مصنف داؤد کی خامیوں کو چھپانے کی کوشش نہیں کر رہا، وہ جانتا ہے کہ کوئی بھی ان کو سیموئیل کی کتاب میں پڑھ سکتا ہے۔ اس کے برعکس وہ داؤد کو ایک مثالی بادشاہ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو داؤد کی نسل کے مستقبل میں مسیح بادشاہ کی تصویر یا مثل بنانے کے لیے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے یرمیہ یا حزقییل نے نئے داؤد کے طور پر آنے والے مسیح کی بات کی تھی۔ یہ سب سے زیادہ واضح ہے کہ کس طرح مصنف پہلے تواریخ کے 17 باب کے اندر داؤد کے ساتھ خدا کے عہد کے وعدے کی کہانی کو دوبارہ بیان کرتا ہے۔ جب آپ دوسرا سیموئیل 7 باب میں اس کی متوازی کہانی سے اس کا موازنہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ تواریخ کا مصنف اس بات پر روشنی ڈال رہا ہے کہ نہ داؤد، نہ سلیمان، نہ ہی اس کی نسل کے کوئی اور بادشاہ بذات خود مسیح بادشاہ تھا،
اور یہ کہ جب مسیح آئے گا تو وہ داؤد جیسا بادشاہ ہوگا، اور اس لیے اس مصنف کے واسطے ماضی کے داؤد کے بارے میں یہ کہانیاں مستقبل کے لیے اس کی امید کو برقرار رکھتی ہیں۔ داؤد کے مرنے کے بعد ہم دوسرے تواریخ میں چلے جاتے ہیں جو یروشلم میں رہنے والے بادشاہوں پر مرکوز ہے۔ ایک بار پھر پہلے اور دوسرے تواریخ میں بہت کچھ بار بار بیان کیا گیا ہے، لیکن ان میں بڑے اہم فرق ہیں۔ مصنف نے شمال کے تمام بادشاہوں کی کہانیاں چھوڑ دی ہیں تاکہ وہ صرف داؤد کی نسل پر توجہ مرکوز رکھ سکے، اور داؤد کی نسل سے ان بادشاہوں کے متعلق بہت سا مواد موجود ہے۔ وہ ان لوگوں کو نمایاں کرتا ہے جو خدا کے فرما بردار تھے، اور وہ اس بارے میں نئی کہانیاں شامل کرتا ہے کہ کس طرح ان کی فرما برداری کامیابی اور خدا کی طرف سے برکت کا سبب بنی۔ لیکن وہ ان بادشاہوں کی نئی کہانیاں بھی شامل کرتا ہے جو خدا سے بے وفا تھے۔ وہ شریعت پر نہیں چلتے تھے، انہوں نے اسرائیل کو بتوں کی پرستش پر لگا دیا تھا، اور ان تمام بادشاہوں نے ہولناک نتائج کا سامنا کیا جو سب اسرائیل کی اسیری کا سبب بنے، یعنی ان کی اپنی ہی تیار کردہ ابتری۔ اور اس طرح یہ پورا حصہ کرداروں کے مطالعے کا ایک سلسلہ بن جاتا ہے جہاں مصنف چاہتا ہے کہ اسرائیل کی بعد میں آنے والی نسلیں اپنی خاندانی تاریخ سے سیکھیں تاکہ وہ اپنے خدا اور شریعت کے ساتھ وفادار ہو سکیں۔ اب کتاب کا اختتام بھی حقیقت میں منفرد ہے۔ کتاب کے اختتام پر فارس کا بادشاہ جس کا نام خورس ہے، اسرائیلیوں سے کہتا ہے کہ وہ جلا وطنی سے اپنے وطن واپس جا کر شہر اور ہیکل کی تعمیر نو کر سکتے ہیں، اور وہ کتاب کے آخری جملے میں کہتا ہے، پس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو، خداوند اس کے ساتھ ہو اور وہ روانہ ہو جائے۔ اور اس طرح کتاب ایک نامکمل جملے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اب یقیناً مصنف جلا وطنی سے پہلی واپسی اور عزرا اور نہمیہ کی کہانیاں جانتا ہے، لیکن ان کے خیال میں ان واقعات میں اسرائیل کے متعلق نبوتوں کی امیدیں واضح طور پر پوری نہیں ہوئیں، اور اس طرح یہ نامکمل خاتمہ ظاہر کرتا ہے کہ مصنف کی امید اب بھی جلا وطنی سے ایک اور واپسی پر لگی ہے، جب بالآخر مسیح ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے اور خدا کے لوگوں کو بحال کرنے کے لیے آئے گا۔ اور اس طرح تواریخ کی کتاب یہودی کلام مقدس کی آخری کتاب آگے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ خدا کے لوگوں کو آگے کی طرف نظر کرنے کا کہتی ہے تاکہ آگے دیکھیں، کیونکہ ماضی مستقبل کی امید کا ذریعہ بن چکا ہے۔ چنانچہ تواریخ پرانے عہد نامے کو ایک کہانی کے اختتام کی تلاش پر ختم کرتی ہے، اور یہ کتاب اسی سب کے متعلق ہے۔